بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے طاق رات، جو کہ 25ویں رات ہے، شب قدر۔ اس کے نوافل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کا طریقہ پڑھنے کا کہ نوافل 25ویں رات کو کیسے پڑھنے ہیں اور کون کون سی صورتیں ہیں جو کہ جن کی آپ 25ویں رات کو تلاوت کر سکیں، اور کس طرح ان کا ثواب ملتا ہے، کس قدر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اسلام میں، تو وہ سب میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو ناظرین، جو سب سے پہلے ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری ویڈیو پوری دیکھیے گا اینڈ تک تاکہ آپ کو ساری معلومات حاصل ہو سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو 25ویں رات کے نوافل بتانے جا رہی ہوں، اور اسی کے ساتھ ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاؤں گی جو کہ آپ ہر مقصد کے لیے 25ویں رات کو کر سکتے ہیں، اور یہ مقصد آپ کا انشاءاللہ تعالی 25ویں رات کو کرنے سے پورا ہو جائے گا، اور آپ کی ہر دعا بھی قبول و منظور ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا اور اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ عمل 25ویں رات کو ضرور کرنا ہے، جو کہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، یعنی بتایا ہے آپ کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یا رمضان کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے، تو کیا پتہ یہ طاق رات جو 25ویں رات ہے اسی میں شب قدر موجود ہو۔ تو یہ آپ نے رات بالکل بھی سکپ نہیں کرنی، آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ اور پوری ثواب کی نیت کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عمل آپ کا جنت میں داخل ہونے کا باعث بھی بن جائے گا۔ تو ناظرین، چلیے میں آپ کو 25ویں شب کی جو نوافل ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلا یہ کہ ماہ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 5 بار ہر رکعت میں پڑھیں۔ بعد سلام کے کلمہ طیبہ 100 بار پڑھیں۔ بارگاہ خداوند اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ بے شمار عبادات کا ثواب عطا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ 3 بار سورۃ القدر پڑھیں اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ بعد نماز کے استغفار 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز گناہوں کی بخشش کے لیے افضل درجہ رکھتی ہے۔ 25ویں شب کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے 1 بار سورۃ القدر اور 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ بعد سلام 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھیں۔ یہ نماز عذاب قبر سے نجات کے لیے بہت افضل درجہ رکھتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہو گئے نوافل کے جس طرح آپ نے 25ویں رات کو ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ الدخان پڑھنی ہے آپ نے، جس سے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا ہوگا اور عذاب قبر سے بھی یہ سورت محفوظ رکھے گی۔
تو 25ویں شب کا آپ کو میں وظیفہ بھی بتا دیتی ہوں جو کہ آپ نے کرنا ہے، ہر مقصد کی کامیابی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الفتح پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی جو کہ نماز میں پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درمیان میں سورۃ الفتح پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورت پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور سارا نامہ اعمال ہمارا نیکیوں کے ساتھ بڑھ جائے گا اس سورت کے پڑھنے سے۔ تو جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، طاق راتیں ہیں، شب قدر بھی ہے، اور جس رات آپ نے یہ دعا مانگنی ہے اس رات تو کوئی بھی خدشہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا نہ رد ہو، تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی اللہ سے مانگے کہ وہ آپ کو فوراً ہی مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ جو حقیقتاً محروم ہو۔ تو ناظرین، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ بہت ہی بابرکت اور رحمتوں والی رات ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قیام کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو نوافل کا سارا طریقہ بتا دیا ہے، صورتیں آپ نے کون کون سی پڑھنی ہے، وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، وہ سارا آپ نے لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہے انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور اس کا بے حد ثواب ہے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کریں، نیکیاں کریں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ ہمارے ارد گرد جو کہ غریب ہیں ان کی ہم مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے مسئلے مسائل جو ہیں اپنی رحمت سے وہ حل کر دیں، اور ہماری سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ آپ کو، مجھے اور سب کو ثواب ملتا رہے۔ اور میرے چینل کو جاتے جاتے ضرور سبسکرائب کر دینا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔